حضرت امام حسین کا قافلہ روا دوا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کوفہ پہنچنے ہی والا تھا، کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک ایسا میدان آیا، وہاں میدان میں جانے کے بعد حضرت امام حسین کی سواریاں خود بخود رک گئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا اس جگہ کو، اس میدان کو میدان ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ بتایا ہاں، اس کو میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اب ہماری سواریاں یہاں رک گئی ہیں، اب یہی ہماری آخری منزل ہے، یہی وہ میدان ہے، یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں میرے نانا جان نے مجھے بچپن میں خبر دی تھی، یہی وہ میدان ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے خون کی قربانی دینی ہے، جہاں پر ہمیں اپنے بچوں کی قربانیاں دینی ہے، اپنے خیمے نصب کر لیے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر ہوگا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ اپنے خیمے نصب کر لیے جائیں۔ میرے عزیزوں، وہاں پر خیمے نصب کر لیے گئے، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ وہاں پر ٹھہر گیا۔ ادھر میرے عزیزوں جب یزید کو معلوم ہوا، اللہ اکبر، میرے عزیزوں ابن زیاد کو معلوم ہوا تو ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے اللہ اکبر 22,000 کا لشکر جرار بھیج دیا۔ یہ کیسا منظر ہوگا، 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار آیا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، وہ کیا سمجھتے ہوں گے حضرت امام حسین کو، جبکہ ان 72 میں سب جوان نہیں ہیں بلکہ اس میں کچھ بچے بھی ہیں، اور اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں کچھ بچیاں بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار آیا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ یزیدی کیا سمجھتے ہوں گے امام حسین کو؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین کے سامنے آ کر کے عمر بن سعد نے کہا کہ اے حسین، یزید کی بیعت کو قبول کر لو، یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ اے بدبختو، اب مجھے بیعت قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، اگر مجھے بیعت قبول کرنی ہوتی تو میں اپنے نانا کا مدینہ کیوں چھوڑتا، میں اپنے امی کی قبر کو چھوڑ کر کے کیوں آتا، میں اپنے راستے کی صعوبتوں اور مشکلوں کو برداشت کیوں کرتا، میں اپنے بھائی مسلم کو کیوں قربان کراتا، ان کے دونوں بیٹوں کو قربان کیوں کراتا، میں اتنی مشکلیں برداشت کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو کیا اب تم یہ چاہتے ہو میں یزید کی بیعت کو قبول کر لوں؟ کان کھول کر کے سن لو بدبختو، میں یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ اے حسین، پھر ابن زیاد کا حکم ہے، پھر یزید کا حکم ہے، اگر تم بیعت قبول نہیں کر سکتے ہو تو پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ بات چیت کا سلسلہ چلتا رہا 7 محرم الحرام تک یہ بات چیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ادھر پھر ابن زیاد نے تیسرا حکم نامہ لے کر کے شمر کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ شمر بن ذوالجوشن نے آنے کے بعد میں عمر بن سعد سے کہا کہ اے عمر بن سعد، حسین سے کہو اگر یزید کی بیعت کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہر فرات پر پہرا لگا دیا جائے، نہر فرات پر پہرا لگا دیا جائے، حسینی خیموں میں پانی نہیں پہنچنے پائے، حسینی خیموں میں پانی نہیں پہنچنے پائے، اور حسین پر پانی بند کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا منظر ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسینی خیموں میں اور حسینیوں پر پانی بند کر دیا جائے گا تو یہ اپنی ہار مان لیں گے، یہ اپنے قدم ہٹا لیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ اے بدبختو، تم کیا سمجھتے ہو تم ہمارے اوپر پانی بند کر دو گے تو کیا ہم تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور ہم تمہارے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا ہے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین پر اللہ اکبر پانی بند کر دیا گیا۔ اب
میرے پیارے مسلمانوں یہاں پر یہ مت سوچنا حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا تو وہ مجبور تھے، اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، وہ مجبور نہیں تھے۔ ارے حضرت امام حسین اگر اشارہ کر دیتے تو نہر فرات ان کے قدموں میں چل کے آ جاتا، لیکن حضرت امام حسین وہاں صبر کرنے گئے تھے، وہاں استقامت دکھانے گئے تھے، وہاں دین کو بچانے گئے تھے، وہاں کرامت دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کرامت وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں پر سب غیر مسلم ہو، کرامت وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں پر سب غیر ہو، کرامت وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں دین پھیلانے کی بات ہو۔ تو یزیدی کو دین پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یزیدیوں کو تو دین بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یزیدی تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، سب مسلمان تھے، لیکن یزیدیوں کے سامنے صبر کرنے کی ضرورت تھی، استقامت کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے حسین نے وہاں کرامت نہیں دکھائی ہے، وہاں استقامت دکھا کر حسین نے دین کو بچایا ہے، استقامت دکھا کر حسین نے نبی کی شریعت کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین سے یزید کی طرف سے یہ بار بار اصرار ہو رہا ہے کہ حسین یزید کی بیعت کو قبول کر لو، حسین یزید کی بیعت کو قبول کر لو، لیکن حضرت امام حسین کی طرف سے یہ بار بار انکار ہو رہا ہے، بار بار انکار ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے بیعت نہیں لے سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ابن زاد نے کہا کہ ہے حسین اگر تم یزید کی بیعت قبول نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھ لو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں جنگ کرنا ہی ہے تو آج چاند کی 9 تاریخ ہے، آج 9 محرم الحرام ہے، کل 10 محرم کو ہم سے جنگ کر لینا۔ اللہ اکبر، ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ لیکن حسین نے کہا کہ کان کھول کر کے سنو، میں ایک رات کی مہلت مان رہا ہوں تو اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ حسین ڈر گئے ہیں، حسین ڈر گئے ہیں، حسین کانپ گئے ہیں، 22,000 کا لشکر جرار دیکھ کر کے گھبرا گئے ہیں۔ یاد رکھ لو میں 22,000 کا لشکر جرار دیکھ کر گھبرایا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک رات کی مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں ایک رات اور اپنے پروردگار کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنے نانا کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رات اور اس لیے مانگ رہا ہوں، میں جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں جی بھر کے اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یزیدی خوش ہو گئے، اچھی بات ہے، ایک رات اور گزر جائے گی، ایک دن اور گزر جائے گا تو اللہ اکبر ان حسینیوں کی پیاس بڑھ جائے گی، پیاس اور زیادہ شدت اختیار کر جائے گی۔ حضرت امام حسین نے اللہ اکبر تمام اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، آپ کے ساتھ میں آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ اللہ اکبر، رات کی تاریکی چھائی ہے، حضرت امام حسین نے اپنے تمام رفقا کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے احبابو، اے میرے رفقاؤ، سنو، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یزید میرا خون چاہتا ہے، یزید میرا سر چاہتا ہے، یزید میری بیعت چاہتا ہے، تم سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تمہاری محبت کا، میں تمہارے محبت کا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا ساتھ دیا ہے، مدینے سے مکے تک میرے ساتھ رہے، اب مکے سے کربلا تک میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ میں تم نے راستوں کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، راستے کی مشکلوں کو برداشت کیا ہے، اب میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا چاہتا ہے لوٹ جائے، اگر تم خامخواہ قتل کیے جاؤ گے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے سر کاٹے جائیں گے تو تمہارے گھر ویران ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ، تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کیونکہ یزید کو مجھ سے مطلب ہے، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین
خطبہ ارشاد فرمایا ہے اپنے رفقا میں، اللہ اکبر، تو تمام ساتھیوں نے اپنا سر حضرت امام حسین کے قدموں میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا امام علی مقام، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے آپ کے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں؟ کیا ہماری عورتیں آپ کی عورتوں سے زیادہ عزیز ہیں؟ کیا ہماری جانیں آپ کی جان سے زیادہ عزیز ہے؟ یا امام علی مقام، ہمیں شرمندہ مت کیجئے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ دیکھو حسین کو اکیلا چھوڑ کر کے آ گئے ہیں، حسین کو تنہا چھوڑ کر کے آ گئے ہیں، حسین کو تنہا چھوڑ کر کے آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کے رفقا نے یہ جواب دیا، اے امام علی مقام، یا امام علی مقام، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم لوٹ کر کے چلے گئے تو آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے میدان محشر میں؟ آپ کے نانا نے ہم سے پوچھ لیا میرے حسین کو اکیلا چھوڑ کر کے آئے تھے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے یا امام علی مقام، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی اولادیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یا امام علی مقام، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ کر کے جائیں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین نے جب یہ پیار محبت دیکھا اپنے رفقا اور اپنے ساتھیوں کا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے رب قدیر تیرا احسان ہے، اے رب قدیر تیرا شکر ہے، اے رب قدیر تو بڑا رحیم ہے، اے رب قدیر تو بڑا کریم ہے، اے رب قدیر اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو بڑا نوازتا ہے۔ اے رب قدیر، آج یہ تیرا چھوٹا سا بندہ، آج یہ حسین ہے، آج یہ نبی کا نواسا حسین تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے رب قدیر یہ تمام میرے رفقا ہیں اور میں ہوں، مولا ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اے رب قدیر میری دعا ہے ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، اے مولا ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، اے رب قدیر ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمانا۔ اے رب قدیر تو بڑا نواز ہے، اے رب قدیر تو بڑے نوازنے والا ہے، اے رب قدیر تو ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے رب قدیر ہمیں ثابت قدم رکھنا، اے رب قدیر ہمارے قدم ان کے سامنے ڈگمگائے نہیں، اے رب قدیر ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں اتنی ہمت عطا فرما، ہمیں اتنی طاقت عطا فرما، ہمیں صبر کرنے کی طاقت عطا فرما، اے رب قدیر ہمیں صبر کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اے رب قدیر ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اے رب قدیر ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں ایسی طاقت عطا فرمانا، اے رب قدیر ہم سب کچھ قربان کر کے تیرے دین کی حفاظت کر سکیں۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، حضرت امام علی مقام یعنی حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر بڑے بیٹے کو حکم دیا، اے بیٹے جاؤ، صبح کو جنگ کرنی ہے، جاؤ میدان دیکھ کر کے آؤ، میدان کا جائزہ لے کر کے آؤ۔ میرے پیارے مسلمانوں، پہلے یہی تو ہوتا تھا، جب جنگیں ہوتی تھیں تو میدان کا جائزہ لیا جاتا تھا، لشکر کو دیکھا جاتا تھا۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر کو بھیجا، بھیجنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، بیٹا جاؤ میدان کا جائزہ لے کر کے آؤ، میدان کیسا ہے، میدان کیسا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر آتے ہیں، آنے کے بعد میدان کا جائزہ لیتے ہیں، جائزہ لینے کے بعد واپس آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ اکبر، حضرت علی اکبر نے کہا کہ اے میرے بابا جان، میدان کا جائزہ لے کر کے آ گیا ہوں، میدان بالکل خالی پڑا ہے، میدان میں کوئی نہیں ہے، اور نہر فرات پر یزیدیوں کا پیرا لگا ہوا ہے، یزیدی کھڑے ہوئے ہیں، پیرا لگا ہوا ہے۔ اے میرے بابا جان، لیکن میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا بتاؤ کیا عجیب و غریب چیز دیکھی ہے؟
تو حضرت امام علی مقام سے ان کے شہزادے حضرت علی اکبر نے کہا کہ اے میرے بابا جان میدان خالی پڑا ہے، لیکن میں نے ایک برقع پوش خاتون کو دیکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کنکریاں بین رہی ہے اور اپنے پلو سے اس میدان کو صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سنا حضرت امام حسین نے تو آنکھ میں آنسو آ گئے، حضرت امام حسین رونے لگے۔ اللہ اکبر! حضرت علی اکبر نے پوچھا میرے بابا جان کیا ہو گیا ہے؟ کیا میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہے؟ کیا میری وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا ہے؟ تو حضرت امام علی مقام نے جواب دیا، حضرت امام حسین نے جواب دیا، اے میرے بیٹے تمہاری وجہ سے میرا دل نہیں دکھا ہے، تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ اے میرے بیٹے وہ برقع پوش خاتون جو تم نے میدان کربلا میں دیکھی، اے میرے بیٹا وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ میری ماں فاطمہ زہرا جو اپنے ہاتھوں سے کنکریاں چر رہی تھی اور اس میدان کو صاف کر رہی تھی۔ اس لیے میری ماں کو معلوم ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرا علی اکبر شہید کیا جائے گا، ننھا علی اصغر شہید کیا جائے گا، عباس شہید کیا جائے گا، اونو محمد شہید کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرا حسین نازو پیار سے پالا ہوا، میرا حسین محبت سے پالا ہوا۔ اللہ اکبر! جب شہید ہونے کے بعد جب گھوڑے کی پشت سے فرش زمین پر آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو اس کے بدن پر کنکری نہ چھپ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اسے تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے بیٹا میری والدہ اس میدان کو صاف کر رہی تھی تو میرا بیٹا سنو وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ وہ میری ماں فاطمہ زہرا تھی۔ میرے پیارے مسلمانوں، رات گزرتی جا رہی ہے، فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو حکم دیا بیٹا جاؤ اذان پڑھو۔ اللہ اکبر! حضرت علی اکبر آئے ہیں، آنے کے بعد اذان پڑھی ہے، اذان پڑھنے کے بعد میرے پیارے مسلمانوں تمام کے تمام نے نماز فجر ادا کی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد میرے پیارے مسلمانوں دیکھو یہ صحراؤں میں اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا تمام کے تمام یزیدی دیکھ رہے ہیں، ان کا عجیب معاملہ ہے، تلوار ان کے سروں پر لٹک رہی ہیں اور اللہ اکبر یہ تپتا ہوا میدان پھر بھی یہ نمازوں کو ترک نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے یہ درس دیا ہے کہ نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو کبھی ترک مت کرنا، چاہے کیسا بھی حال ہو تمہارے اوپر، کیسا ہی وقت آ جائے تمہارے اوپر، لیکن کبھی نماز کو ترک مت کرنا۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسین نے نماز پڑھائی ہے، تمام کے تمام نے آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر! صبح نمودار ہوئی، نمودار ہونے کے بعد میں حضرت امام حسین پھر اتمام حجت کے طور پر یزیدیوں کے سامنے گئے ہیں اور جانے کے بعد میں حضرت امام حسین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا ہے اے یزیدیو، اے بدبختو، تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ارے میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو۔ یاد رکھ لو میرا قاتل، اگر تم میرا قتل کرو گے، اگر تم مجھ سے جنگ کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ میں نواس رسول ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں حسین ہوں، حسین میں فاطمہ کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا، اور علی وہ ہیں جسے پوری دنیا اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے، اور میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کے بارے میں تم نے سنا ہوگا، جس کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں، حدیثوں میں جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن نے ان سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے، قرآن نے ہم سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں اس نبی کا نواسا ہوں کہ جس نبی نے مجھ سے بڑا پیار کیا ہے، جس سے نبی نے بڑی محبت کی ہے۔ جب میں روتا تھا تو میرے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، جب میں روتا تھا تو میرے لیے جنت سے کھانے آتے تھے۔ میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے ہو۔ اے یزیدیو، اے بدبختو، تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ بتاؤ کیا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ تم نے ہمیں یہاں
بلایا ہے، اور کیا بتاؤ یہی میزبانی کا حق ہوتا ہے جو یہاں بلا کر کے تم میرے ساتھ میں ایسا سلوک کر رہے ہو، بتاؤ تم میرے ساتھ میں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اپنی نگاہوں سے غفلت کی پٹی اتار کر دیکھو، اپنی نگاہوں سے غفلت کی پٹی اتار کر کے دیکھو، دنیا کی ہوس چھوڑ کر کے اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنا کر کے دیکھو، اور میری طرف دیکھو میں کون ہوں۔ دنیا کی دولت نے تمہاری آنکھوں پر غفلت کے پٹے ڈال دیے ہیں، اللہ اکبر، دنیا کی محبت میں تم اتنے ڈوب چکے ہو، تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے کہ ہم کون ہیں، اور تم ہمارے خون کے پیاسے ہو رہے ہو۔ یاد رکھ لو، اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو اور تم نے اگر میرا قتل کیا تو یاد رکھ لو تمہارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب سر حشر پوچھیں گے وہ ہمارے سامنے، جب سر حشر پوچھیں گے وہ ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے خدا کے سامنے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے تم؟ تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، کیونکہ میں نواز رسول ہوں۔ اگر تم نے میرا قتل کیا تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، موقع ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ میرے قدموں میں، اور سچے دل سے توبہ کر لو، میرے قدموں میں آ جاؤ تو اب بھی تمہیں میں معاف کر دوں گا، اور اپنے نانا سے کہہ کر تمہیں جنت کا حقدار بنواؤں گا۔ ایسا درد مندانہ آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا ہے